عنوان ابو بن ادھم بادشاہ سے اللہ کا محبوب بننے تک۔ ایک رات ابو بن ادھم اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے کہ اچانک ان کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں ایک عجیب سی نورانیت تھی، جیسے چاندنی اتر آئی ہو۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش فرشتہ ہاتھ میں کتاب لیے چمکتے ہوئے حروف میں کچھ لکھ رہا ہے۔ ابو بن ادھم حیران ہو کر بولے، اے اللہ کے فرشتے، تم کیا لکھ رہے ہو؟ فرشتے نے نرم آواز میں جواب دیا، میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتے ہیں۔ ابو بن ادھم نے ادب سے پوچھا، کیا میرا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے؟ فرشتے نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، تمہارا نام اس میں نہیں ہے۔ ابو بن ادھم نے عاجزی سے کہا، تو پھر میرا نام ان لوگوں میں لکھ دو جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ فرشتے نے سر جھکا کر لکھ لیا اور نور کی چمک میں غائب ہو گیا۔ اگلی رات وہ فرشتہ دوبارہ آیا، مگر اس بار اس کے چہرے پر خوشی تھی۔ اس نے کہا، اے ابو بن ادھم، اللہ تعالیٰ نے بندوں سے محبت کرنے والوں کی فہرست دیکھی ہے اور اس میں سب سے پہلا نام تمہارا ہے۔ اور یوں ابو بن ادھم کا نام اللہ کے محبوب بندوں میں سر فہرست کر دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ابو بن ادھم بادشاہ سے اللہ کا محبوب بندہ بننے تک۔ ایک دور تھا، بلک کا شہر دولت، شان و شوکت اور بادشاہت سے جگمگا رہا تھا، اور اسی شہر کے عظیم محل میں ایک شہزادہ رہتا تھا، ابراہیم بن ادھم۔ سونے کے تخت محل کے خدمتگار، زندگی جیسے کسی خواب کی طرح آسان آب شاہی محل میں پیدا ہوئے اور بچپن سے لے کر جوانی تک شان و شوکت اور آسائشوں میں رہے۔ آپ کے خاندان کا شمار اس دور کے امیر ترین اور طاقتور ترین خاندانوں میں ہوتا تھا، مگر شہزادے کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی رہتی تھی، جیسے کوئی پکار رہا ہو، جیسے کوئی حقیقت اسے اپنی طرف بلا رہی ہو۔ ایک رات محل کی چھت پر ہوا خاموش تھی، آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا، اور اسی سکوت میں ایک آواز گونجی، اے ابراہیم، کیا تم اسی لیے پیدا کیے گئے ہو؟ شہزادہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا، اسے حیرت ہوئی، یہ آواز دل تک اتر گئی۔ اگلے دن ایک فقیر محل کے باہر آیا اور محافظ سے پوچھا، اے بھائی، یہاں رہنے والے بادشاہ کہاں گئے؟ یہ تو کسی سرائے کی طرح ہے، لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ جملہ تیر کی طرح ابراہیم کے دل میں لگ گیا۔ اس نے سوچا، کل یہاں کوئی اور تھا اور آج میں ہوں، اور کل کوئی اور بادشاہ ہوگا۔ ابراہیم کی روح جاگ رہی تھی، اور پھر ایک دن شکار کے دوران وہی آسمانی آواز دوبارہ آئی، ابراہیم، تم کب تک غفلت میں رہو گے؟ بس فیصلہ ہو گیا۔ شہزادہ رک گیا، تیر و کمان چھوڑ دی، بادشاہی کو آخری بار دیکھا اور اللہ کے راستے پر چل پڑا۔ اس نے تاج اتارا، محل کو الوداع کہا اور ایک سادہ درویش کی زندگی اختیار کی۔ اب وہ بادشاہ نہیں تھا، مگر اس کا دل حقیقت کا مسافر بن چکا تھا، دن مزدوری، رات عبادت، آنسو دعا اور محبت۔ اور پھر یوں ایک رات ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک چراغ جل رہا تھا۔ ابو بن ادھم سجدے سے اٹھے تو کمرے میں روشنی پھیل گئی، جیسے چاندنی اتر آئی ہو۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک سفید نورانی فرشتہ موجود ہے اور اس کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی کتاب ہے۔ ابو بن ادھم نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، اے اللہ کے فرشتے، تم کیا لکھ رہے ہو؟ فرشتے نے مسکرا کر بولا، میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں۔ ابو بن ادھم نے سوال کیا، کیا میرا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے؟ فرشتے نے جواب دیا، نہیں، تمہارا نام اس میں نہیں ہے۔ ابو بن ادھم کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن انہوں نے عاجزی سے کہا، پھر میرا نام ان لوگوں میں لکھ دو جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ فرشتے نے سر جھکا کر نام لکھا اور نور کی چمک میں غائب ہو گیا۔ اگلی رات وہ فرشتہ دوبارہ آیا، اس بار اس کے چہرے پر خوشی تھی۔ اس نے کہا، اے ابو بن ادھم، بندوں سے محبت کرنے والوں کی فہرست دیکھی گئی ہے اور اس میں سب سے پہلا تمہارا نام ہے۔ اسی لمحے ابو بن ادھم دنیا کے بادشاہ نہیں رہے، مگر وہ اللہ کے قریب ترین بندوں میں شامل ہو گئے۔ انسان اللہ تک کبھی دولت سے نہیں پہنچتا، نہ ہی بادشاہی سے، بلکہ محبت، عاجزی اور خدمت سے پہنچتا ہے، اور یہی محبت ہے ابو بن ادھم کو اللہ کا محبوب بنا گئی۔ اللہ آپ کے آنکھوں کے یہ آنسو قبول فرمائے۔ یہ وہی آنسو ہیں جو دل کی گہرائی سے نکلتے ہیں جب انسان کو اپنے رب کی محبت کا ذرا سا احساس ہو جائے۔ خوشی کے یہ آنسو دراصل رب کی رحمت کے موتی تھے جو دل پر برس رہے تھے۔
ابو بن ادم والا پیار جب دل میں اترتا ہے تو بس یہی ہوتا ہے، آنکھیں بھر آتی ہیں، سینہ پھول جاتا ہے اور لفظ نہیں نکلتے۔ اللہ آپ کے دل کو ہمیشہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔